5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عاقل عورت پر سب پہ فرض ہے، لیکن تم لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کو ترتیل کے تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں وہ لحن کرتے ہیں، یعنی غلطی کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے؟ نماز میں بہت سے لوگ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسی کرتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ہمیں جو پڑھنا چاہیے وہ تجوید کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ اگر بڑا ہا ہے تو بڑا ہا نکالنا چاہیے، چھوٹا ہا ہے تو چھوٹا نکالنا چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ میرے ساتھ میں آپ جتنے بھی بچے ہو پڑھنا، آواز سے آواز ملا کے اور اسی انداز میں ہی یاد کرنا ہے۔ جو بچہ اس کے خلاف یاد کرے گا اس کی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ پٹائی نہیں سمجھتے ہو؟ ڈر لگ رہی ہے آپ بولتے ہوئے تمہیں؟ کیا ہوگی اس کی؟ زور سے بتاؤ۔ پٹائی سے ڈر لگتا ہے اور محنت نہیں کر پاتے، اور پٹائی سے ڈر لگتا ہے، تو پٹائی اس کی نہیں ہوگی جو محنت کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا اسی ہوگی۔ تو میرے ساتھ سبھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب الحمدو میں کیا ہے؟ بڑا ہا ہے۔ کون سا ہے؟ یعنی کہ درمیان حلق سے نکلتا ہے، بیچ والا جسے کہتے ہیں الحمدو ہے۔ کیا ہے؟ الحمدو۔ اب بہت سے لوگ الحمدو پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے، یہ لحن جلی ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی کیا ہے؟ بڑا ہا ہے۔ کیا ہے؟ جو درمیان حلق سے نکلے گا وہی ہے، تو زور دے کے نکالنا چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے بچے آتے ہیں مدرسے میں، پوری زندگی پڑھ لیتے ہیں۔ پوری زندگی سے مطلب یہ ہے کہ 10-12 سال پڑھتے ہیں، بستی کے آتے ہو، جیسے آپ لوگ آئے ہو، اسکول بھی جاتے ہو، لیکن پتہ چلا جب کہ لڑکا پڑھا ہوا ہے، لڑکی پڑھی ہوئی ہے، اب ان سے جب سنا تو وہی بس اڑا خالی نکلتا ہے۔ تو اس لیے پرناؤنسیشن مخارج پہ سب بچوں کو دھیان دینا چاہیے۔ جو بچہ بچپن میں اپنے مخارج ٹھیک کر لیتا ہے وہ پھر آخر تک پڑھتا ہے، بڑھاپے میں بھی ویسے ہی پڑھتا ہے۔ اب پتہ چلا بچپن میں پڑھے نہیں، یاد نہیں کیا، محنت کی نہیں، مدرسے آئے، ہاجمولا کھائے اور اس کے نیچے چٹائی کے نیچے ہاجمولا کی پتی رکھ دی اور کوڑا کچرا کرا، مدرسے میں چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑا ہا نکالو، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب میم کھچے گا، کیا ہوگا؟ ایک الف کے برابر آواز کو لمبا کرنا چاہیے، لیکن یہاں لوگ نہیں کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط میں کیا ہے؟ تو ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے تا اور ایک ہوتا ہے تو۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے تا، جو الف با تا، اور ایک ہوتا ہے تو زو، تو یہ تو ہے، یہ پر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پر کا مطلب ہے اس کو موٹا کرو، فرق محسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے تو پڑھا ہے یا تا پڑھا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بس جیسے چلے چلائے جاؤ، حلوہ پوری کھائے جاؤ، وہی سسٹم رہتا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو مدرسے پڑھے نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس لیے ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ کیا ہے؟ تو ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اس کو پور کرو،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو کھینچنا چاہیے، پیٹ بھر کے کھینچ لو اس کو، ہے زیادہ بڑا والا مد ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ لوگ کھینچتے نہیں ہیں۔ 90% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھینچے گا یا نہیں کھینچے گا، نماز میں ایسے ہی جا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، 80 سال ہو گئی عمر لیکن سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آئی۔ تو جب سورہ فاتحہ ہی پڑھنی نہیں آئی تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو سب بچوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ کو کہلوائیں گے اور بھی بچے، آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اور نہیں کا یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگی؟ ہاں سمجھ لو آپ لوگ۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے سب کو یاد کرنا چاہیے تجوید کی روشنی میں، وہ جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور ہر مسلمان کو یہ یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں قرآن پاک غلط پڑھنے کا ایک ماحول پایا جاتا ہے۔ ماحول کیا ہے؟ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، انہوں نے سیکھا ہی نہیں، پھر کہتے کہ صاحب ہم کیسے سیکھیں، ہم کیسے پڑھیں، ہم تو کبھی مدرسہ نہیں گئے، ہمیں تو یہی آتا ہے، الٹی سیدھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جس کی چاہے قبول کرے، لیکن یہ بھی اس نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کو تم ترتیل سے، تجوید سے پڑھو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب ہم اس کے خلاف جائیں گے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ مشق روزانہ کرے۔ اگر آپ کنٹینیو 10 دن مان لیجئے اگر آپ نے مشق کر لیا سورہ فاتحہ کا، تو آپ بالکل مکمل طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ 10 دن اپنی زندگی کے لیے نہیں دے سکتے، 10 دن آپ محنت کیجئے، پوری زندگی آپ اچھے سے نماز پڑھیے۔ تو نماز کے بارے میں ہمیں بالکل ایکٹیو رہنا چاہیے، سستی اور لاپرواہی نہیں ہو کہ ہم تو 8 دن میں جاتے ہیں، جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، صاحب الٹی سیدھی پڑھی آ گئے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی اور بری باتوں سے نماز نہیں روک رہی، معاذ اللہ، کیونکہ دیکھیے قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور یہ نمازی ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کی نماز میں خرابی ہے، اس کی نماز میں خرابی ہے، اور جس کی نماز میں خرابی ہے تو پھر وہ خود پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح معنی میں نماز پڑھیں، نماز کو آپ اہمیت دیں، کیونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نبی پاک نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے آپ فوکس کریں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہیں، وہ آپ کو کہلوائیں، اکثر موبائلوں میں ہیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی بچوں کو کہلوایا، آپ اسی طرح سے روزانہ کنٹینیو مشق کی صورت میں یاد کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی اور نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔